بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کو 3 سال قید کی سزا جبکہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وکلاء نے ہائی کورٹس میں پٹیشنز دائر کی ہیں۔ اس حوالے سے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں کہ کیا عمران خان کو آج ہی ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا یا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ آپ لوگ اگر قانونی ماہرین کی بات کریں تو جو پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو فوری ریلیف مل جائے گا اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، جبکہ نون لیگ کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر جو سزا ہے وہ کاٹنی پڑے گی اور عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے کچھ جو نیوٹرلز قانونی ماہرین ہیں جو پی ٹی آئی کا ساتھ بھی نہیں دیتے اور نون لیگ کا ساتھ بھی نہیں دیتے، ان کی رائے کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک خبر ہی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور کروں گا اور نہ نون لیگ کی فیور کروں گا تاکہ جو خبر ہے وہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں بھی جو درخواست ہے عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے وہ دائر کر دی ہے۔ اس پر رجسٹرار آفس کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو نیوٹرل قانونی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریلیف کے لیے جو عمران خان کے وکلاء نے درخواست دائر کی ہے اس کو رجسٹرار آفس نے جو ہے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے اور 2 ہفتے کی مہلت پی ٹی آئی کے وکلاء کو دی ہے کہ تاکہ وہ ٹھیک کر کے اس درخواست کو دوبارہ سپریم کورٹ میں بھیجیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کیس کے اندر سماعت ہوگی بھی تو 2 ہفتے کے بعد ہوگی۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو جو ابھی کا ریلیف کا عمران خان کے وکلاء بات کر رہے ہیں آج کے دن اور 15 دن تک کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں اس کیس کے قانونی پہلوؤں کی۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ سیشن عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا تو اب پی ٹی آئی کے وکلاء اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ دوبارہ اس کیس کو ہائی کورٹ میں ریفر کرے گا تو اس سے عمران خان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے، اور اگر یہ کیس عمران خان کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کیس جائے گا چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس اور عامر فاروق خود ہیئرنگ کریں گے۔ عامر فاروق کے فیصلوں سے آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیا وہ عمران خان کو ریلیف دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب قانونی ماہرین یہی دیتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق نے کبھی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو ریلیف نہیں دیا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہائی کورٹ کے چیئرمین بنے تھے تو اس وقت اس سے پہلے جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ تھے وہ تھے چیف جسٹس اطہر معین اللہ۔ جب اطہر معین اللہ سپریم کورٹ کے جج بن رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کو سپریم کورٹ کا جج بنوا دیا تھا۔ تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب تھے یہ بار بار پی ٹی آئی کے حق میں عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہے تھے اور عمران خان کو فوری طور پر یہ ریلیف دیتے تھے اور پی ٹی آئی کے ہر رہنما کو درجنوں کے حساب سے یہ ضمانتیں دے رہے تھے۔
اور میں یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں نون لیگ کو کیا ہو گیا ہے، اور نون لیگ پی ٹی آئی کے جو حق میں فیصلے جج کر رہا ہے اس کو ووٹ کیوں دے رہی ہے سپریم کورٹ کا جج بنوانے کے لیے اور اسے پروموٹ کروانے کے لیے۔ تو یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جو چیف جسٹس نئے آنے والے ہائی کورٹ کے بننے والے ہیں وہ نون لیگ کے ہیں۔ اگر چیف جسٹس اطہر من اللہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ منتقل ہو جاتے ہیں تو جو ہائی کورٹ سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فوری ریلیف ملتا ہے وہ ریلیف ملنا بند ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے نون لیگ کے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے ان کو ووٹ دے کر ہائی کورٹ سے آگے کروایا۔ اب بات اس بات پر آتی ہے کہ چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں وہ 1 مہینے تک اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کیس کا جب وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو عمران خان کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، اور وہاں پر بھی نون لیگ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب عامر فاروق صاحب اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو 3 سال قید کی سزا ہے یہ عمران خان کو کاٹنی پڑے گی، اور جو 5 سال کی نااہلی ہے اس کو بھی عمران خان کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔